جنگ نہیں کی. دنیا پریشان ہو گئی. قبلہ نے فرمایا حسن سے صلح کی گئی, حسین سے جنگ کی گئی. دونوں سے کیے جانے والے سوال مختلف تھے. حسن سے حکومت مانگی گئی تھی, حسین سے بیعت مانگی گئی تھی. اب سوال مختلف کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ جواب مختلف کیوں ہے؟ اگر وہی سوال تو امام حسن سے کرتے جو امام حسین سے کی تھی تو کربلا برپا ہو جاتی. ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے اپنا چیک اپ کروایا. سارا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ کے دے دی کہ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ. 10 سال تک وہ دوائی کھاتا رہا. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا. جس ڈاکٹر کے پاس اب گیا اس نے کہا کہ آپریشن ناگزیر ہے. اب بندہ سکرات بکرات بن جائے کہ وہ ڈاکٹر ٹھیک تھا کہ یہ ڈاکٹر ٹھیک ہے. وہ بڑا اچھا تھا, اس نے تو دوائیاں دے دی تھی اور یہ کہتا ہے آپریشن ہوگا. تو بندے کہیں گے کہ ڈاکٹر دونوں ٹھیک ہیں, تو جہالت سے کام لے رہا ہے. پہلے ڈاکٹر نے جب چیک کیا تھا تو مرض اتنا زیادہ نہیں تھا کہ آپریشن ہو جائے. اس وقت مرض دوا سے کنٹرول ہو سکتا تھا اور دوسرے دیکھا کہ آپریشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو جب زمانہ امام حسن تھا تو آپ نے دیکھا کہ معاویہ کی منافقت کو صلح سے بے نقاب کر دینا ضروری ہے, اور حسین نے دیکھا کہ کربلا والے آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. یہ کہا جا سکتا تھا کہ چانس نہیں دیا گیا. آل محمد تھوڑا سا چانس دیتے. ایک طرف سیاست دنیا, فریب کاری شیطان, رشوت اور اس کے جتنے فیکٹ ہیں وہ پچھلی تقریروں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. سب سے پہلے دشمنی ولایت, کہ اگر ولایت آل محمد کو تسلیم کر لیں گے تو حکومت کرنے کا حق نہیں رہتا. ولایت کی مخالفت اسی لیے کی گئی کہ کہیں حکومت آل محمد کے حوالے نہ کی جائے. تو جہاں جہاں گردن میں حکومت کرنے کا سریہ ہوتا ہے وہاں وہاں علی کی ولایت کا انکار ہوتا ہے کہ کہیں میرے تھانے داری ختم نہ ہو جائے, کہیں میری چودراہٹ ختم نہ ہو جائے. یہ پہلا فیکٹ تھا حضرت امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو مشکلیں وراثتاً امام کے پاس آ رہی ہیں. پہلا ولایت کا انکار. دوسرا وضع حدیث کا فتنہ. جیلی حدیث ساز پیدا کیے جا رہے ہیں اور جنہوں نے کاتب وحی قرار دے دیا. ام المومنین حضرت عائشہ نے نہیں, مجلس سننے کے یہ آداب نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے, یہ غلط ہے. جو بات معرفت ہوتی ہے وہ معرفت ہوتی ہے. اس پر میں تشریح بھی نہیں کروں گا, مجلس کے بعد آپ مجھ سے ملیے گا. سامعین گرامی قدر, ائمہ معصومین نے ان کے ساتھ گزارا کیا ہے آپ حضرات کو معاشرے کے اندر زندہ رکھنے کی خاطر. 6 مرتبہ امام صادق سے بندے نے پوچھا آپ کا ام المومنین عائشہ کے متعلق کیا خیال ہے؟ امام نے سکوت اختیار کیا. تو سکوت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے معاشرے کو سمجھیے اور معاہدہ حسنہ کو سمجھیے اور اپنے پیغام کو پہنچائیے, نہ کہ ان کی طرح کے جس طرح سے ایک ہوشیار وکیل کا طریقہ ہوتا ہے کہ وکیل مخالف کو غصہ دلا دے تاکہ وہ اپنے موضوع کی طرف آئی نہ اور الٹی پلٹی باتیں کرنے لگے. تو رازم کی باتیں اور ہوتی ہیں اور بازم کی باتیں اور ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, 2300 حدیثیں ام المومنین حضرت عائشہ نے معاویہ کے فضائل کی بیان کی جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا. اسی زمانے میں اسے کاتب وحی کریٹ کر دیا گیا کہ یہ کاتب وحی ہے, اور یہ نہ سوچا گیا کہ جس نے فتح مکہ کے وقت مصلحتاً کلمہ پڑھاؤ. اب فتح مکہ کے بعد آیتیں کتنی آئیں جو یہ صاحب لکھتے تھے. پہلے تو ان آیتوں کو کاؤنٹ کیجئے. غدیر میں وحی کا سلسلہ بند, ختم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے, اور لاسٹ آیت جو آئی الیوم یائس الذین کفروا من دینکم, آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. الیوم
फसाहत कुरान से बड़ी क्या फसाहत होगी। अल यौमा याइसल लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज तो इतनी सख्त ईद है गदीर कि जो काफिर कभी मायूस नहीं हुआ उसे अली की विलायत से मायूसी हो गई। और मायूस वो होता है जिसके मंसूबों में पानी फिर जाए। पूरे सकीफे की मौत वाक़या हो गई गदीर से।